بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37 سے 39۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ گزشتہ آیات میں تذکرہ تھا اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اپنے والدین اور اپنے دیگر رشتہ دار عزیز و اقارب اور اسی طرح مسکینوں پہ، یتیموں پہ، مسافروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب کا، اور پھر ان پر احسان کرنے کا حکم تھا۔ اور یقیناً احسان کرنے میں خرچ کرنا بھی شامل ہے، اور مال و دولت بہت سی نیکیوں کا ذریعہ ہوتا ہے اگر انسان اس مال و دولت کو اللہ کی رضامندی کے لیے استعمال کرے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں خرچ کرنے کے اندر جو چیز عام طور پہ رکاوٹ ہوتی ہے، یا خرچ کرنے کے بعد کئی لوگوں کے، یا خرچ کرنے کے دوران کئی لوگوں کے کچھ نیگیٹو جذبات ہوتے ہیں، نمود و نمائش کے اور ریاکاری کے، اللہ پاک نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ سب سے پہلے جو بیماری انسان کے دل میں ہوتی ہے، جو والدین پہ، بیوی بچوں پہ اور عزیز و اقارب پہ اور عرف عام میں شریکہ برادری پہ خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے بخل۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے بخل کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اس پہ سخت وعید سنائی ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کن الفاظ میں اس بخل اور کنجوسی کی مذمت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں کہا تھا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا ہو،
مغرور ہو اور اس کا غرور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں رکاوٹ ہو، وہ کسی کو کچھ نہ سمجھتا ہو، فخورا، اور پھر اگر خرچ کر بھی دے تو خرچ کرنے کے بعد پھر وہ شیخیاں مارنے والا اور بڑکے مارنے والا، نمود و نمائش کرنے والا کہ جی میں نے بڑا خرچ کر دیا، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ پاک نے انہی اکڑنے والوں، شیخیاں مارنے والے لوگوں کے متعلق، یہ بھی دو برے اوصاف تھے، یہ بھی دو برائیاں تھیں، اب اللہ پاک نے انہی لوگوں کے متعلق مزید کچھ ان کی بیماریوں کا، دل کی بیماریوں کا تذکرہ کیا۔ الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، یعنی بخل کا معنی ہوتا ہے کنجوسی، کمینگی، کہ انسان مال خرچ کرنے سے گھبرائے، اس کے دل کو کچھ ہو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے۔ بلکہ جب یہ بیماری انسان کے دل میں گر کر جاتی ہے تو پھر صرف اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنے سے انسان نہیں گھبراتا، بلکہ پھر تو وہ اپنے گھر میں اور بلکہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے سے بھی اس کو ہول پڑتے ہیں، وہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا جب یہ بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان اپنی ذات پہ بھی خرچ نہ کر سکے اور ساری زندگی جمع ہی کرتا رہے، اور جمع کر کے بالآخر دنیا سے چلا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس بخل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ، فرمایا کہ بلا بخل اور کنجوسی سے بڑی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی بیماری کہ انسان اپنے والدین پہ خرچ نہ کر سکے، انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہ کر سکے، انسان اپنی ذات پہ خرچ نہ کر سکے، اور انسان اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ مال و دولت خرچ نہ کر سکے، اس سے بڑی بھی بلا کوئی بیماری ہوگی۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، اور وہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ جس شخص کو یہ بیماری لگ جاتی ہے نا، پھر وہ اس بیماری کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی خرچ نہ کرے، کیونکہ وہ کسی اور کو بھی خرچ کرتا ہوا دیکھ لے تو اس کی بیماری اور اس کی تکلیف کے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کسی اور کو خرچ کرتا ہوا دیکھ لے تو پھر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے کہ یہ اتنا مال کیوں ضائع کر رہا ہے، یہ کیوں بہا رہا ہے مال اتنا، اور کئی تو قریب آ کے پھر سمجھا بھی دیتے ہیں، اللہ دے بندے کوئی ہاتھ ہولا رکھو، تواڈے بیوی بچے نے، آخر تسی انہوں نے کل نوں بیاہ شادیاں بھی کرنیاں نے۔ تو فرمایا کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنے تک محدود نہیں رکھتا۔ تو یہ بخل بھی ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو اس حد تک تباہی اور بربادی تک لے جاتی ہے کہ انسان صرف خود بخل نہیں کرتا، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے۔ وہ حکم کوئی آرڈر کے معنی میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز سے ان کو بخل کے لیے موٹیویٹ کرے گا، ترغیب دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا تھا لوگوں اس ہرس اور بخل سے بچ جاؤ۔ ہرس، مال کی ہرس اور مال کو خرچ نہ کرنا، فرمایا اس ہرس اور بخل سے بچ جاؤ، اس لیے کہ اس ہرس اور بخل نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس ہرس اور بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ بخل تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، ما جو آتا دیا ہے، ہم انہیں، اللہ نے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے، اس کے فضل سے، یعنی اللہ کے فضل سے مراد اپنے فضل سے، اور وہ چھپاتے ہیں جو انہیں دیا ہے اللہ نے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو وہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، اور جب اللہ نے اپنے فضل سے عنایت کیا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں بخل کرنے والے؟ ان نعمتوں کو اور اس فضل کو اور اس مال و دولت کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جب کسی کو پتہ چل گیا تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ مانگیں گے، ڈیمانڈ کریں گے، خرچ کرنا پڑے گا۔ زیادہ بہتر ہے کہ مال ساری زندگی کما کما کے چھپا چھپا کے رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی شخص کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ پاک اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس نعمت کا اثر اس کے جسم پر دیکھے۔ اللہ پاک جب کسی کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ پاک کو کیا چیز پسند ہوتی ہے کہ اب میں نے جو اس کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں، اس کی زندگی سے، اس کے لباس سے، اس کے کھانے پینے سے اور اس کی عادات و خصائل سے پتہ چلے کہ اللہ پاک نے اس کو کچھ دیا ہوگا۔ تو چھپا چھپا کے رکھنا، اور ہو تو انسان مالدار لیکن وہ ہر وقت جناب ٹوٹا جوتا پہن کے پھرتا رہے اور لوگوں کو یہی ظاہر کرائے کہ جناب میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے کچھ اثرات بھی نظر آنے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر شادی بیاہ کے اوپر شرلیاں پٹاخے نہ چلیں تو پھر کیا پتہ چلے گا کہ اللہ نے کچھ دیا ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کا اظہار، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، مہمانوں کی خدمت کریں۔ کسی کی طرف جانے کا اتفاق ہوا تو وہ صاحب، اور بھی اس طرح کے کئی صاحب موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، الحمدللہ ان کی طرف فروٹ شروٹ بھی لے کے گیا، اور جتنی دفعہ بھی گیا ہوں کچھ لے کے گیا ہوں۔ تو بس ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ چائے شاہ بنوائیے، چائے بنوائیے، نہیں نہیں اللہ معاف کرے ایسا کام نہیں کرنا۔ تو پھر وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں چلو پھر ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے اگر کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، مال کی نعمت خصوصاً سیاق و سباق کے مطابق، یا علم کی نعمت بھی، تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ واقعی اللہ نے کچھ عطا کیا ہے۔ مہمان آئے تو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کچھ دیا ہے۔ اور اس کے برعکس ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ وہ پوچھتے نہیں ہیں، بس جو ہوتا ہے نا لونا مسا لا کے رکھ دیتے ہیں، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ آپ گھر کے اندر کھجوریں تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، تو جو مہمان آئے اگر آپ اس سے زیادہ ہمت نہیں کر سکتے تو کھجوریں اور پانی ہی رکھ دیں، نہ رکھنے سے تو بہتر۔ تو بہرحال یہ ان سے پوچھیں کہ مہمان نوازی میں کیا لطف ہوتا ہے جن کو اللہ پاک نے یہ چسکا ڈالا ہوا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مہینے میں 1-2 دفعہ ضرور اپنے گھر کے اندر بڑی دعوت کرتے ہیں، علماء کو اور مسجدوں کے اماموں کو بلاتے ہیں اور کھانے کھلاتے ہیں۔ میں بلکہ خود حیران ہوتا ہوں کہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنے کھانے بناتے ہیں۔ پیسہ تو ایک الگ چیز ہے نا، مشقت جو ہوتی ہے اس کے اندر،
پوری فیملی کی، وہ بھی تو آسان کام نہیں نا ہے۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ اور اللہ پاک پھر اس کے بعد ایسے لوگوں پہ کومنٹ کرتے ہیں وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، اعتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، کافروں کے لیے یا چھپانے والوں کے لیے۔ کافر کا معنی بھی چھپانے والا ہوتا ہے۔ کافر کس چیز کو چھپاتا ہے؟ جو اللہ پاک نے فطری ایک آواز رکھی ہوتی ہے نا اس کے دل و دماغ میں، حق بات کی آواز، اس کو وہ چھپا دیتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتا ہے وہ بھی لغوی اعتبار سے تو کافر ہی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاباً، عذاب، مہینا، رسوا کرنے والا، ذلیل کر دینے والا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کافروں کے لیے اگرچہ وہ عذاب تیار کیا گیا ہے، لیکن جو بخل کرنے والے ہیں، مال کو چھپانے والے ہیں، جمع کر کر کے رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کی بھی چونکہ ایک ریزمبلنس ہے نا چھپانے میں، اس لیے اللہ پاک نے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ کفریہ کام ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپا کے رکھنا، اس لیے اس سے بچیں۔ اب ایک دوسری بیماری خرچ کرنے کے حوالے سے کہ کچھ لوگ ہیں وہ خرچ نہیں کرتے، بخل، اور کچھ لوگ ہیں وہ خرچ تو کرتے ہیں، یا کرتے تو بخل ہی ہیں لیکن کبھی چلو کر بھی لیتے ہیں خرچ۔ اگر خرچ کر ہی لیں تو پھر وہ خرچ کیا ہوا ان کو بے چین رکھتا ہے کہ اب اس کا ڈنڈورا پیٹے، اب لوگوں کو بھی تو پتہ چلے نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں نے اتنے پیسے لگا دیے ہیں اور پتہ کسی کو نہیں چلا، کسی نے نہ کوئی تعریف کی ہے، نہ کسی نے کوئی اپریشیٹ کیا ہے، نہ کوئی اخبار میں تصویر آئی ہے، نہ کوئی فیس بک پہ اپلوڈنگ ہوئی ہے۔ کیا فائدہ ہوا اس خرچ کرنے کا؟ وہ شہرت اور نمود و نمائش کے بھوکے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی تباہ و برباد کر دینے والی ہے۔ فرمایا والذین ینفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے اموال کو، رعاء الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ نیت ہو کہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ چل جائے، ولا یؤمنون، اور نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، ولا، اور نہ ہی، بی پر، الیوم الآخر، آخری دن پر، یعنی آخرت کے دن پر، اور نہ ہی وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جسے آخرت کے دن پر یقین ہوگا، جسے رب کی ذات پہ پختہ یقین ہوگا، وہ تو اس بات کو سمجھے گا اور یقین رکھے گا کہ جو خرچ کیا ہے یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ مال، یہ صدقہ میرے لیے سائے کا ذریعہ بنے گا، یہ مجھے قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچانے کا ذریعہ بنے گا، اور میری بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو در حقیقت جو شخص ریاکار ہے، کسی نہ کسی انداز میں اس کے اندر اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس لیے وہ فوری کریڈٹ لینا چاہتا ہے، فوری فائدہ لینا چاہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی اس آگ کا آغاز ہی ان 3 قسم کے لوگوں سے کیا جائے گا۔ ان میں ایک ریاکار عالم، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھتا تھا، قرآن کے درس دیتا تھا، قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، کسی بھی انداز سے قرآن کا، دین کا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ایک ریاکار مجاہد، جو جہاد اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے جی، بڑا بہادر آدمی، اور تیسرا وہ شخص کہ جو ریاکار سخی ہے،
جو مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ لوگ کہیں جی کیا بات ہے جی، کمال ہے جی، وہ بندہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم کو بھڑکانے کا آغاز ان 3 قسم کے لوگوں سے کیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ تینوں عمل بڑے عظیم عمل ہیں، قرآن کی خدمت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ تینوں چوٹی کے عمل ہیں، لیکن نیت کے فطور کی وجہ سے، ریاکاری کے جذبے کی وجہ سے نہ صرف ساری نیکی ضائع ہو گئی، بلکہ الٹا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ان کو الٹا کر کے جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ اور یوم آخرت پر۔ ومن، اور الگ پڑھیں گے تو ومن، اور جو کوئی یکن ہو، اور ملا کے پڑھیں گے ومن یکن، کیونکہ نون ساکن ہے نا من کے اندر، اس کے بعد یا آ جائے تو پھر اسی طرح پڑھا جاتا ہے ومن، یا پر شد، ومن یکن، اور وہ شخص کے ہو الشیطان، شیطان، لہو، اس کا، قرینن، ساتھی، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، اور وہ شخص کہ جس کا شیطان ساتھی ہو۔ فساء، تو برا ہے، فا پس یا تو، ساء برا ہے، قرینا ساتھی۔ تو فرمایا اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ کیا اشارہ ہے کہ یہ بخل کرنے والے، یہ ریاکاری اور نمود و نمائش کے بھوکے لوگ، اصل میں شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے، شیطان ان کو ان کاموں پہ ابھار رہا ہوتا ہے اور ان کی نیکیوں کو ضائع کروانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، آخر میں اللہ پاک نے ان کو جھنجھوڑا ہے اور ان پہ حیرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے کہ یہ ایک اچھی خاصی نیکی کر کے خود ہی اس کے اوپر کلہاڑی مار دیتے ہیں، خود ہی اس پہ پانی بہا دیتے ہیں، اس کو ضائع کر لیتے ہیں۔ وَمَاذَا، اور کیا ہے، عَلَيْهِمْ، ان پر، یہ جو علا ہے نا اس کی وجہ سے اوپر سے آنے والی کوئی چیز، اس لیے اس کا ترجمہ آفت بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا آفت آ جاتی، لو اگر، آمنوا وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور ان پر کیا آفت آ جاتی اور ان کو کیا تکلیف ہو جاتی اور ان کو کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے۔ یہ ریاکاری اس لیے کر رہے ہیں نا، اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے، چاہتے ہیں بس ابھی فوری فائدہ مل جائے۔ فرمایا کہ اور ان پر کیا آفت آ جاتی، انہیں کیا ہو جاتا اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے جو رزق، عطا کیا، ہم انہیں دیا، ہم انہیں اللہ، اللہ نے، اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ یعنی پھر اشارہ کر دیا کہ جن کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے یہ بخیل لوگ بھی ہیں اور ریاکار بھی ہیں، کیونکہ جو بخل کر رہا ہے اس کا بھی یقین کوئی نہیں آخرت پہ، وہ سمجھتا دنیا میں ہی مال ہے، یہی کام آنا یہ مال، اس کو خرچ نہ کرو، جمع کر کر کے رکھو۔ اور جو ریاکاری کر رہا ہے اس کا بھی آخرت پہ یقین نہیں ہے، وہ بھی فوری طور پہ دنیا میں فائدہ لینا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ اور ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے ہے اللہ، بھی کو، ہم انہیں، بھی ہم ان کو یا انہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ، اور اللہ ہمیشہ سے ہے انہیں، علیما، خوب جاننے والا،
پوری طرح جاننے والا، اور اللہ ہمیشہ سے ایسے لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں یا ریاکاری کرتے ہیں، اللہ ہمیشہ سے ان کو جانتا ہے۔ اللہ کو دلوں کے حالات اور احوال کا خوب پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص جو ہے اس کے دل کے اندر مال سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور کس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے والدین پہ، رشتہ داروں پہ، مسافروں پہ، یتیموں پہ، دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنی رضامندی کے لیے مال کو خرچ کرنے اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔